بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، روٹیوں کے ڈبے میں ایک لونگ ڈال دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی۔ لمبی زندگی جینا چاہتے ہو تو 3 دانے کھجور کے روزانہ صبح اٹھ کر کھا لیا کرو۔ ناظرین، اللہ یقین والوں کے لیے رستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کی مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہو، دکھائی دے رہی ہو، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ جوڑوں کے درد میں بھگوئی ہوئی انجیر کے 3 دانے روزانہ کھا لیا کرو۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا بڑھاپا دیر سے لاتا ہے۔ ایسے لوگ طویل زندگی جیتے ہیں اور لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے پالک اور گوبھی استعمال کریں۔ الائچی والا دودھ روزانہ پیو، ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ الائچی والا دودھ پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ یہ دودھ دمے کے امراض میں فائدہ مند ہے اور معدے کو ٹھنڈک دیتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جسم میں موجود نمک کا تیزاب تھا اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ اگر پمپلز کا مسئلہ ہو تو کچھ دن چکنائی نہ کھاؤ، پانی زیادہ پیو، بیسن میں ہلدی نہیں، لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ اگر آٹا گوندتے وقت تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دی جائے تو روٹی کا ذائقہ اور تازگی آپ خود محسوس کریں گے۔ مچھروں میں صرف مادہ مچھر خون چوستی ہے۔ جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ گرم کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ روزانہ 1 انار کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض کے مریض امرود کو دیکھتے چوم لیں۔ اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو، ادویات ختم کر کے صرف امرود کھائیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہیں: غفلت، حسد، وہم کرنا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ پپیتے کے بیج کیڑوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ مردانہ طاقت بڑھانے والی چیزیں: 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لیں، 3 دانے کھجور کے روزانہ کھا جائیں، 1 پیالہ دہی روزانہ صبح سویرے کھا جائیں۔ شادی کی بندش جڑ سے ختم۔ اگر شادی کی سخت بندش ہو تو 40 دن تک روزانہ 100 بار یا لطیف ہو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو کھینچنے سے منع فرمایا ہے کہ مومن کا نور ہے۔ سفر دماغ اور صحت کو اچھا بناتا ہے اور دل کے دورے کو اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے لہسن کے 1 جو کو چھیل کر روزانہ ناخن پر رگڑ دیں۔ ہم جتنے خوش ہوں گے ہمیں اتنی ہی نیند کی کم ضرورت ہے۔ بات کرنے کے دوران اگر سامنے والا آپ سے آنکھیں پھیرے تو یقین کر لو وہ آپ سے ایک بھی نہیں کر رہا۔ اگر آپ اپنا مقصد دوسروں کو وقت سے پہلے بتا دیں گے تو آپ کو موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانسز کم رہ جائیں گے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق میں برکت کی دلیل ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی اور نفع ملنے کی دلیل ہے۔ ہاتھوں پر پلاہٹ کا ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ آئرن کی کمی میں کیلے کا استعمال زیادہ کریں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں اور جسمانی کمزوری ہو وہ روزانہ
رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما لگا کر سو جائیں، اس سے آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ مٹر کو ابالنے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی اگر ان میں ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت بہت خوشنما رہتی ہے۔ دانت ٹیڑھے ہوں یا پیلے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس دانت کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے دانت دوبارہ جلدی ہو جائے گا۔ الائچی اور چینی کا پاؤڈر ایک ساتھ کھاؤ، منہ کی بدبو دور ہوگی۔ اگر آپ پیدل چلنے سے قبل نیم گرم پانی پی لیں تو زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ رات کو سونے سے قبل سرما ڈال لو، سنت ہے۔ چند چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ 1. 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر مہمان بننا، بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں نظر انداز کرنا، مسکینوں اور فقیروں کو برا بھلا کہنا، اپنے راز کسی دوسرے انسان کو بتانا۔ نہار منہ انجیر کھانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ کالے انگور کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بالوں پر لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ آڑو کا رس پینے سے چھاتیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن کھانے سے کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کھا لیے جائے تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جائے گا۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، دن میں 3 بار لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر بینگن نمک ملے پانی میں کاٹے جائیں تو سیاہ نہیں ہوتے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو دہی نہار منہ کھائیں۔ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا مریض پودینے کی خوشبو سونگھ لیں۔ صبح کے وقت گوشت کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ گردن میں درد ہو تو گردن پر شبنم کے قطرے لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ کچا ناریل کھا لیا کرو، زندگی بھر شوگر جیسی مہلک بیماری کا سامنا نہیں ہوگا۔ شلجم کا سالن کھا لینے سے پیشاب میں کبھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ نہانے سے پہلے سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ چہرے کا روکھا پن ختم کرنے کے لیے دہی میں 2 دانے چنے پیس کر لگائیں۔ زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال جلد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دانے کیل محاذ سے پڑ جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں دل کی صحت کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ شوگر کے مریض کھانے کے دوران لمبا وقفہ نہ دیں، 3 کے بجائے 5 بار کھائیں۔ گلوکوز کی سطح برقرار رہتی ہے اور اچانک سے شوگر لو نہیں ہوتی۔ پانی کم پینے سے پیشاب کی جلن ہو سکتی ہے۔ جو عورتیں بدن خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ دار چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر لگائیں اور بدن پر پھٹکڑی کا مساج کریں۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہیں تو شہد اور سرما ملا کر لگاؤ۔ جس کی بات کرتے وقت منہ سے تھوک نکلے تو جان لو ایسے بندے دماغی طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ سونے سے قبل پانی پینے سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ عصر کے وقت 3 کیلے اکٹھے کھانے سے 1 مہینے کے بعد فالج اور لقوہ کا مریض اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عورت میں اگر خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کھانے کا معمول بنائیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈالیں، 7 دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرہ دھو لو، چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ میٹھی چیز زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔
سونے سے قبل چائے پینے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھانے سے کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی نہیں پڑتی۔ چھینک آنے کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لینے سے بدن پتھری جیسا سخت ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد سونف کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ حاملہ عورت کیلے زیادہ کھاتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ نہار منہ انار کھا لینے سے دن پر تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ جامن کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ کھانے کے بعد نہانے سے بچو، کیونکہ کھانے کے بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ میتھی دانہ استعمال کرو تا دیر جوان رہو گے۔ چلغوزہ کھانے والی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جس کو زیادہ غصہ آتا ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہنا کرو، گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کچے انار کا استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کچے انڈے کی زردی بالوں میں لگاؤ، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر دل میں باقی بات رہتی ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ ناظرین، بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گل بہار کا پھول سونگھ لینے سے پھیپھڑوں کو تازگی ملتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز اچھی بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ گاجر کا ارک چہرے پر رات کو لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پیو۔ کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کشمش کمزوری دور کرتی ہے، غصہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کی رنگت نکھارتی ہے۔ حاملہ عورت روزانہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو پانی ڈال دیا کریں۔ ٹھنڈے پانی میں پان کے پتے ڈال کر پانی سے منہ دھو لیں، چہرے کے دبے ختم ہو جائیں گے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ ٹینڈے کھاؤ، معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کریں۔ داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں بطخ پالنے سے نحوست نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگ رات کے وقت کو روتے ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو تو گاجریں زیادہ کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان 3 چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے: عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ کمر کا درد ہو تو گرم دودھ میں سونف ڈال کر پی جائیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جن حضرات کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے والے کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو یادداشت کی کمزوری ہو ان کو چاہیے کہ شلجم کا سالن بنا کر کھائیں۔
چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ خشکی کی وجہ اگر آپ کو خارش یا کھجلی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین ہم سفر وہ ہے جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں تو وہ ہاتھ پکڑ لے اور کہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے والے کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا سا مساج کر دیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ گنا ہاضمے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ بہت جلد گھر میں دولت آنے والی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ ایک ہی سانس کے اندر پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔